جس طرح کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے دشمنی رکھے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے، تو سمجھ لے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب اس حدیث میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے 4 کام بتائے گئے ہیں۔ پہلا کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنوی کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرنی ہے۔ تو جب کسی سے محبت کرنی ہے، آپ کی خود کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ملے گا، نہ اس لیے محبت کرنی ہے کہ آپ نہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی سے محبت کرنی ہے، اور نہ اس لیے محبت کرنی ہے کہ اس سے منافع ملے گا، اور نہ کسی شخص سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو میرا نام بڑا بنے گا، میرا نام بڑا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے پیار کرنا ہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا فعل کہ جب بھی کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے۔ اب اس بات سے یہ نہیں کہ آپ نے اب ہر شخص سے دشمنی رکھ لینی ہے، جو اچھا بندہ اس سے بھی دشمنی نفرت کرنے لگ جانی ہے، بالکل نہیں۔ آپ نے دشمنی اس شخص سے رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی نافرمانی کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہو۔ جب آپ اس سے دشمنی رکھیں گے، جب آپ اس سے بغض رکھیں گے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں دین سے دور ہوں تو لوگ مجھ سے دور ہے، تو میں دین کے قریب ہوں گا تو لوگ میرے قریب ہوں گے، تو اس لیے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے گا۔ جب آپ کسی سے دشمنی رکھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کے اصولوں کو نہیں مانتا۔ تیسرا فعل کہ جس وقت آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس کو کچھ دوں گا تو میں احسان جتاؤں گا بعد میں اس کو کچھ دوں گا تو میری واہ واہ ہوگی، بالکل نہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس سے میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے جب کسی دوست کی شادی پر جانا ہے تو آپ نے بڑا ہی پیارا سا گفٹ لے کر جانا ہے اس کے لیے، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی لاجواب، بڑا ہی پیارا سا آپ نے نا اس کے لیے گفٹ لے کر جانا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو جب اگر کوئی آ جائے، باہر آ کر آپ کے گھر کے دروازے کو کھڑکائے اور اللہ کا نام لے کر آپ سے کچھ مانگے تو آپ اس کو اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکو گے اس وقت تک جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہیں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز، جس چیز سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو جب بھی آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو دیں بھی اچھی چیز اور دیں بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنی خوشنوی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، بالکل نہ دیں کہ بعد میں میرا گاؤں میں یہ ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، اس لیے نہیں دینی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ نہیں دینا تو بس آپ اس نیت سے نہ دیں کہ میرے رب کی اس پر رضا ہے تو میں نے اس کو یہ چیز نہیں دینی۔ جب آپ سے کوئی کچھ مانگے تو آپ اس کو انکار کرتے نہ دینا، تو پھر اس وقت کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی پیچھے سے پکارے تو اس کی بات کو سنیں۔ جب آپ سے کوئی کچھ مانگے تو آپ اس کو جواب دے دینا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں موجود ہے، اور میں نے اگر ہے بھی تو میں نے نہیں دینی۔ تو پھر اس سے اس کو اتنا تو ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کوئی جواب تو دے دیا ہے، چپ نہ رہا کریں۔ جب بھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا تو اللہ کی رضا کے لیے دینا، نہیں دینا، اور اگر کچھ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اپنے فائدے کے لیے بالکل نہیں دینا۔ اور اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ محبتوں کا صلہ رب کی رضا ہو، نہ نام کی طلب ہو، نہ کوئی صدا۔